والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحامدين الراشدين المهديين والحمد لله رب العالمين. بارگاہ رسالت امام میں درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وآلہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات محترم، ماشاءاللہ آپ تمامی حضرات نے نعت سنی اور جامعہ رضویہ فیضان مصطفیٰ سادات مسجد کے برابر میں جو نیا مدرسہ بنا ہے اس مدرسے میں پڑھنے والی بچیوں سے آپ نے نعت اور منقبت سنی اور اس کے بعد حافظ اویس رضا صاحب سے آپ نے نعت اور حمد باری تعالیٰ کے اشعار سنے. بعد اس کے بعد آپ نے بہت نصیحت آمیز تقریر قاری راشد رضا صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی نے تقریر فرمائی اور بڑا ہی بہترین ناصحانہ انداز، بڑے مختصر انداز میں پیش کیا. ماشاءاللہ ہمارے اس محلے کی مجلسوں میں مردوں سے کہیں زیادہ خواتین ہوتی ہیں اور یہاں پر بحمدِ تعالیٰ خواتین جو ہیں وہ دینی معاملات میں کہیں زیادہ دلچسپی دکھاتی ہیں. اس کی جیتا جاگتا ثبوت ہے کہ آپ ہی کی اسی محلے کی 6 لڑکیاں عالمہ کا کورس کر رہی ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نہیں کہیں گے سبحان اللہ؟ لڑکا کوئی عالم کا کورس نہیں کر رہا، نہ ہی حافظ کا کورس کر رہا ہے. لڑکیاں اس محلے کی اور دیگر محلوں کی تقریباً 9 سے 10 لڑکیاں عالمہ کا کورس کر رہی ہیں. تو جتنا دین سیکھنا مرد پر فرض ہے اتنا ہی عورت کے لیے فرض ہے. مرد اور عورت دونوں کے لیے علم دین کا سیکھنا فرض ہے. نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چند اشعار مجھ سے بھی پیش خدمت ہیں، سماعت فرمائے. درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم. راستے نکھر نکھر گئے مصطفیٰ جدھر جدھر گئے. اشعار آپ سن رہے ہیں نا، تو ایسے سنیں گے سوتے ہوئے. سبحان اللہ کہیے نا، سبحان اللہ. جب بندہ مومن روئے زمین پر رہ کر سبحان اللہ کی صدائیں بلند کرتا ہے تو اللہ کا عرش اعظم گردش کرنے لگتا ہے، جھومنے لگتا ہے. فرشتے سوال کرتے ہیں اے عرش اعظم تم کیوں گردش کر رہے ہو، تم کیوں جھوم رہے ہو؟ تو عرش اعظم کا پیارا جواب سنیے سبحان اللہ. تو عرش اعظم کہتا ہے اے فرشتوں میں اس وقت تک جھومتا رہوں گا، میں اس وقت تک گردش کرتا رہوں گا، ہلتا رہوں گا جب تک کہ اللہ تعالیٰ اس سبحان اللہ کہنے والے کو بخش نہ دے. اب بھی نہیں کہو گے سبحان اللہ؟ مجلس میں بیٹھے ہو، یہاں پر
تو جب تک یہ برخاست نہ ہو تب تک سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہتے رہو، اللہ کا ذکر کرتے رہو۔ زیادہ شرارت کرو گے تو صحیح نہیں ہوگا۔ کبھی ماموں آتا ہے، کبھی بھانجا آتا ہے، یار یہی ڈسٹرب کرتے ہو تم مجلسوں میں، خاموشی سے بیٹھ جاؤ۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ راستے نکھر نکھر گئے مصطفیٰ جدھر جدھر گئے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس گلاب کی ضرورت نہیں رہتی تھی، اس گلاب کو ہمارے نبی کی ضرورت، خوشبو کی ضرورت ہمارے نبی کو نہیں رہتی تھی، مگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پسینے کی خوشبو کی ضرورت نئی دلہنوں کو ہوا کرتی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ جو ہے ام سلیم لے جاتی اور جس کی شادی ہوتی دلہن کے کپڑوں میں بدن پہ لگائی جاتی، وہ دلہن مہک جایا کرتی تھی۔ سبحان اللہ، یہ ہمارے نبی کے پسینے کا عالم تھا۔ آپ کے اور ہمارے پسینہ، بدبو آئے لوگ پاس میں بھی نہ بیٹھیں، یہ ہمارے نبی کے پسینے کا یہ عالم ہے۔ سبحان اللہ۔ تو راستے نکھر نکھر گئے مصطفیٰ جدھر جدھر گئے، راستے نکھر نکھر گئے مصطفیٰ جدھر جدھر گئے، اور جبرائیل بھی دم بخود، جبرائیل بھی دم بخود، ارے مصطفیٰ کدھر کدھر گئے، مصطفیٰ کدھر کدھر گئے، راستے نکھر نکھر گئے مصطفیٰ جدھر جدھر گئے، اور خوش نصیب ان کی راہ میں، خوش نصیب ان کی راہ میں جان سے گزر گزر گئے، جان سے گزر گزر گئے، مصطفیٰ جدھر جدھر گئے، راستے نکھر نکھر گئے، اور آ گئی مدینے سے صبا، آ گئی مدینے سے صبا، گلستاں سور سور گئے، گلستاں سور سور گئے، راستے نکھر نکھر گئے مصطفیٰ جدھر جدھر گئے، اور خود بتا رہی ہے خوشبوئیں۔ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے گزرا کرتے تھے تو صحابہ کرام کو پوچھنے کی ضرورت نہیں رہا کرتی تھی، جس راستے سے گزرا کرتے تھے وہ راستے وہ گلیاں حضور کی خوشبو سے مہک جایا کرتی تھیں۔ سبحان اللہ۔ اور خود بتا رہی ہے خوشبوئیں، خود بتا رہی ہے خوشبوئیں، مصطفیٰ ادھر ادھر گئے، مصطفیٰ ادھر ادھر گئے، راستے نکھر نکھر گئے، مصطفیٰ جدھر جدھر گئے، اور کتنے دل نشیں تھے ان کے بول، کتنے دل نشیں تھے ان کے بول، کہ روح میں اتر اتر گئے،
جب ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی الفاظ کوئی بات کہا کرتے تھے تو صحابہ کرام کے ذہن میں دلوں میں اترتے چلے جاتے اور اس وقت 100% جو ہے وہ عمل کیا کرتے تھے. صحابہ کرام 100% جو کہہ دیا اللہ کے نبی نے وہ مان لیا. شیخ سماعت فرمائیں اور کتنے دل نشیتے ان کے بول, کتنے دل نشیتے ان کے بول کہ روح میں اتر گئے, روح میں اتر گئے, مصطفیٰ جدھر گئے راستے نکھر گئے, مصطفیٰ جدھر گئے اور سرور کا حسن دیکھ کر, ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین و جمیل کوئی دنیا میں آیا ہی نہیں. ادھر سنیں, ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا حسین و جمیل خوبصورت کوئی دنیا میں آیا ہی نہیں, اور آتا بھی کیسے, اللہ تعالیٰ نے کسی کو بنایا ہی نہیں, کسی کو پیدا ہی نہیں کیا. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَّتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءَ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حسان ابن ثابت عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ میں نے آپ جیسا کوئی حسین و جمیل دیکھا ہی نہیں, اور دیکھتا بھی کیسے کہ اللہ نے آپ جیسا خوبصورت کسی کو بنایا ہی نہیں, کسی کو پیدا ہی نہیں کیا, کسی ماں نے اپنے بیٹے کو جنا ہی نہیں. تو شعر سماعت فرمائیں سرور کا حسن دیکھ کر, سرور کا حسن دیکھ کر اور روتے پل ٹھہر گئے, روتے پل ٹھہر گئے, راستے نکھر گئے, مصطفیٰ جدھر گئے راستے نکھر گئے. درود پاک پڑھیں, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. جشن عید میلاد النبی, جشن عید میلاد النبی. سرکار کی آمد, سرکار کی آمد, سردار کی آمد, مکی کی آمد, مدنی کی آمد, طٰہٰ کی آمد, یاسین کی آمد, مدثر کی آمد, مزمل کی آمد. ذرا زور سے بولو نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سبحان اللہ. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے, لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا, خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے, خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. حضرات محترم, آپ حضرات بڑے سکون و اطمینان سے بیٹھے ہیں اور اس مجلس میں میلاد محفل میں جناب پپو صاحب کے یہاں پر آپ میلاد محفل میں آئے ہیں, اور یہاں سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جائے گا, اس لیے کہ ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی. ظاہری طور پر یہ کہ سب تبرک لے کے جائیں گے, اور باطنی طور پر یہ کہ سب نیت سچے دل سے کر کے بیٹھیں, انشاءاللہ الرحمن سچے دل سے دعا کریں تو آپ جو چاہیں گے آپ کو وہ ملے گا. اس لیے کہ یہ جو مجلسیں ہوتی ہیں, یہ جو محفلیں ہوتی ہیں, میلاد کی محفل, دینی محفلیں, یہ اللہ اور اس کے رسول کا اس میں ذکر کیا جاتا ہے, اور جس میں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کیا جاتا ہے وہ محفل جنت کی کیاری, جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغ ہوتی ہے, ایک باغ ہوتا ہے. اس لیے کہ
جو اس محفل میں بیٹھتا ہے وہ آدمی خوش نصیب ہوتا ہے۔ تو اس لیے کہ جو نیک دعائیں کریں اس میں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں قبول فرماتا ہے۔ حضرات محترم، میں نے آیت کریمہ کی جس آیت کریمہ کا شرف حاصل کیا، رب کعبہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ حضرات محترم، آپ سوال کریں گے کہ اللہ سے ڈر تو رہے ہیں، اللہ پر ایمان لے آئے، اس سے ڈر بھی رہے ہیں، مگر سچوں کے ساتھ میں اللہ تو سچوں کے ساتھ میں رہنے کا حکم کیوں ارشاد فرما رہا ہے؟ سچوں کی معیت اختیار کرنے کے لیے کیوں فرما رہا ہے؟ تو اللہ رب العزت کا قرآن ارشاد فرماتا ہے ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ شیطان تمہارے روپے دولت کا چور نہیں ہے، تمہاری تجارت کا چور نہیں ہے، تمہارے دھن دولت کا چور نہیں ہے، شیطان تمہارے مال و زر کا چور نہیں ہے، اس لیے کہ شیطان اگر چور ہے تو تمہارے ایمان کا چور ہے، تمہارے تقوی کا چور ہے، تمہاری نمازوں کا چور ہے۔ تم نے جو نیک کام کیے ہیں ان نیک کاموں کو برباد کرنے پر وہ شیطان تلا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، کہ تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اچھوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ گے تو اللہ کی رحمتیں تم پر برسیں گی، اور اللہ کی رحمتیں تم پہ جھما جھم برسیں گی، اس لیے کہ سچے جو اللہ کے قریب ہیں وہ تمہیں قریب کر دیں گے، اور اللہ رب العزت تمہارے قریب ہو جائے گا۔ جب اللہ تمہارے قریب ہو جائے گا تو اللہ کی رحمتیں تمہارے قریب ہوگی، تمہارا یہاں بھی بیڑا پار ہوگا، پھر وہاں بھی بیڑا پار ہوگا۔ حضرات محترم، انہی سچوں اور اچھوں میں سے آج ہی کے دن یہ محفل منعقد کی گئی۔ معلوم ہے آج کا دن کتنا خاص ہے۔ آج ہی کے دن بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کا وصال ہوا۔ آج ان کا عرس مبارک ہے۔ کون بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ؟ کون ہے یہ بابا فرید الدین؟ آئیے میں آپ کو ان کے بارے میں کچھ بتلاتا چلوں۔ یہ بابا فرید الدین گنج شکر، ان کا نام شیخ مسعود ہے۔ ان کا اصل نام کیا ہے؟ شیخ مسعود ہے، اور فرید ان کا لقب ہے، اور گنج شکر ان کا خطاب ہے۔ حضرات محترم، بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ، ابھی آپ کم سنی کی عمر ہے، سمجھ لیجیے کہ آپ کی 4 یا 5 سال کی عمر شریف ہے۔ بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کی ماں کہتی ہیں بیٹا نماز پڑھا کرو، بیٹا نماز پڑھا کرو۔ تو بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، عرض کیا کہ والدہ نماز ہم پڑھیں گے تو کیا ملے گا؟ بڑا مشہور زمانہ قصہ ہے، نماز پڑھیں گے تو ہمیں کیا ملے گا؟ ماں نے کہا کہ بیٹا جب تم نماز پڑھو گے تو اللہ تمہیں شکر عطا کرے گا۔ کیا کرے گا؟ شکر عطا کرے گا، شکر دے گا۔ تو بچے جو ہیں اپنی فیوریٹ چیز کو اگر سن لیتے ہیں تو وہ مچل جاتے ہیں۔ اگر ان سے جھوٹے کو کہہ دو جاؤ بیٹا فلاں کام کر کے آ جاؤ، ہم تمہاری وہ پسندیدہ چاکلیٹ دیں گے، تمہاری پسندیدہ چیز دیں گے، تو بچے دوڑتے ہوئے، بھاگتے ہوئے، کودتے پھلانگتے ہوئے منزل تک پہنچتے ہیں اور تمہارے کام کو کر بیٹھتے ہیں۔ حضرات محترم، اسی طریقے سے حضرت بابا فرید الدین کی والدہ نے آپ کو لالچ دیا، آپ کو بیٹے کو اب دیکھو کہ دین کس طریقے سے بزرگان دین سکھا رہے ہیں، اپنے بچوں میں دین کس طرح ڈال رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بابا فرید الدین سے کہا کہ بیٹا تم جب نماز پڑھو گے تو تمہیں شکر ملے گی۔ حضرت بابا فرید الدین نے مصلی بچھایا، آپ وضو کرنے کے لیے گئے، ادھر ان کی والدہ نے شکر کی پڑیا بنائی اور بنانے کے بعد مصلی کے نیچے رکھ دی، نیت باندھی۔ اللہ اکبر۔ نیت باندھنے کے بعد آپ نے قیام کیا، رکوع کیا، قاعدہ قعود کیا، اور پھر اس کے بعد جلوس کیا، پھر سلام پھیرا، پھر اس کے بعد دعا مانگی۔
اور دعا میں کیا مانگا؟ اے اللہ مجھے شکر عطا کر۔ اللہ اکبر۔ ماں کہتی ہے، بیٹا کہتا ہے کہ ماں بتائیے کہ ہم نے نماز پڑھ لی ہے، نماز سے فارغ ہو گئے ہیں، اب بتائیے ہمارا انعام کہاں ہے، ہماری فیوریٹ چیز کہاں ہے، ہماری پسندیدہ چیز کہاں ہے؟ تو کہا بیٹا جس مصلے پر کھڑے ہو کر تم نماز پڑھ رہے ہو اس مصلے کا کونا اٹھا کر دیکھو، پلٹ کر دیکھو۔ جیسے ہی کونا پلٹا تو دیکھتے کیا ہے؟ شکر کی پڑیا رکھی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ۔ جب اپنی پسندیدہ چیز دیکھی بابا فرید الدین گنج شکر نے تو فوراً اٹھائی اور اسے اٹھا کر شکر ادا کیا۔ اس طریقے سے آپ نے نماز سکھایا، اپنے بچے کو نماز سکھا رہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ کرتے کرتے ایک زمانہ ہو گیا، اب بابا فرید الدین بچے نہیں رہے، اب آپ جوان ہو گئے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ آپ باہر تشریف لے گئے جنگل میں، بیابان میں، تو آپ پھر بابا فرید الدین گنج شکر کی والدہ محترمہ اب سوچ رہی ہیں کہ اے اللہ یہاں تک لانا میرا کام تھا، پھر آگے سنبھالنا اے اللہ تیرا کام ہے۔ بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ اب باہر ہیں، اپنے ساتھیوں سے کہہ رہے ہیں رکو ذرا ٹھہرو، اب نماز کا وقت ہو گیا، نماز پڑھ لیتے ہیں۔ ساتھی کہتے ہیں نماز پڑھیں گے تو اللہ ہمیں کیا دے گا، ہمیں کیا ملے گا؟ تو کہا جب تم نماز پڑھو گے اللہ تمہیں شکر دے گا۔ کیا دے گا؟ جو وہی چیز ایک بچپنے کی عادت پڑی ہوئی جو ماں نے کہی تھی وہی انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہہ دی کہ اگر تم نماز پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں شکر دے گا۔ اللہ اکبر۔ ادھر بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے نیت باندھی ہے، ادھر ان کی والدہ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہیں۔ اے اللہ جب یہ چھوٹا تھا، جب یہ یہیں پر گھر پہ تھا تو میں اس کے مصلے کے نیچے میں شکر کی پڑیا روزانہ رکھ دیا کرتی تھی، شکر اس کے مصلے کے نیچے رکھ دیا کرتی تھی۔ اے اللہ فرید اب جنگل میں ہے، فرید اب باہر ہے، فرید میرے نظروں سے دور ہے، فرید میری نظروں سے اوجھل ہے۔ اے اللہ تیری رحمتوں کے قریب ہے، تجھ سے تو کوئی بعید نہیں ہے، اس لیے کہ تو قادر مطلق ہے۔ تو اگر چاہے تو زمین کو آسماں کر دے، آسماں کو زمین کر دے، سریا کو سرا کر دے، سرا کو سریا کر دے۔ اگر تو چاہے اگر چاہے تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ اے میرے پروردگار عالم، اے خلاق علی، اے خلاق عظیم، یہاں تک لانا فرید کو میرا کام تھا، اب تیرے در پر میں نے لا دیا ہے۔ اے اللہ اب تجھے سنبھالنا یہ تیرا کام ہے۔ اللہ اکبر۔ بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ نے مصلی بچھائے، نماز پڑھی، نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے سلام پھیرا، سلام پھیرتے ہیں پھر دعا مانگتے ہیں تو پھر ساتھی سوال کرتے ہیں کہ شکر کہاں ہے؟ آپ نے مصلی اٹھایا، آپ نے مصلی اٹھایا، اٹھانے کے بعد دیکھتے کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ کل تک چھوٹی سی پڑیا ہوا کرتی تھی، کل شکر کی پڑیا ہوا کرتی تھی، مگر آج جب مصلی اٹھاتے ہیں تو پورا شکر کا کنواں نظر آتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ اللہ قادر مطلق ہے، اگر چاہے تو کیا نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ شکر کا پورا کنواں ہے تو اسی وجہ سے آپ کو گنج شکر کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ گنج شکر۔ گنج مانے آتا ہے خزانہ اور شکر مانے شکر، یعنی شکر کے خزانے والے۔ تو بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کون ہے یہ بابا فرید الدین؟ آؤ ذرا ایک واقعہ اور سنتے چلو میرے بھائی اور بزرگوں۔ اس لیے کہ جب ماں اچھی ہوتی ہے، جب ماں کی تربیت اچھی ہوتی ہے، جب ماں اپنے بچوں کو تربیت اچھی دیتی ہے تو بیٹا بابا فرید الدین گنج شکر ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ماں کی تربیت تھی، اس لیے کہ پہلا مدرسہ جو ہے ماں کی گود ہوا کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت بابا فرید الدین کا زمانہ ہے، آپ جو ہے جب آپ کی عمر شریف 15 سال کی ہوئی آپ علم حاصل کرنے کے لیے بغداد شریف تشریف لے گئے۔ کہاں؟ بولو بغداد۔ بغداد معلیٰ کیا؟ یہ مدینہ الاولیاء ہے، یعنی اولیاء کا شہر۔ یہاں سے ہی غریب نواز وہیں پر جا کر پڑھے، حضرت خواجہ معین الدین چشتی وہیں پر جا کے پڑھے، صابر پاک وہیں پر جا کے آپ نے تعلیم حاصل کی، حضرت قطب الدین بختیار کاکی وہیں پر پڑھے، دہلی کے نظام الدین اولیاء وہیں پر انہوں نے بغداد میں تعلیم حاصل کی، اور حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں جیلان قصبے سے نکل کر آپ بغداد شریف میں تشریف لے گئے۔
وہیں پر آپ نے تعلیم حاصل کی جو تمام ولیوں کے سردار ہیں حضرات محترم. تو حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ کی علیہ کی عمر شریف کتنی ہے؟ 15 سال. 15 سال آپ کی عمر شریف ہے. آج انہی کے دن میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اور یوں سمجھ لیجئے کہ آج جناب پپو صاحب کے گھر میں نہیں بلکہ آج بابا فرید الدین گنج شکر کا عرس منا رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ عرس منا رہے ہیں، کیونکہ وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں. یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ بزرگان دین، اللہ کے ولی، اللہ کے نبی کیا ہیں؟ زندہ ہیں، اور وہ ہمیں اپنی قبروں سے ملاحظہ فرما رہے ہیں. تو بابا فرید الدین گنج شکر 15 سال آپ کی عمر شریف ہے. آپ مرید ہونے کے لیے گئے. آپ میں سے کتنے مرید ہیں؟ کوئی نہیں. مرید ہونا چاہیے، پیر کا دامن ضرور تھامنا چاہیے. پیر اگر ہوتا ہے تو وہ تمہارے تقوی، تمہاری نمازوں، تمہاری عبادت کی حفاظت و صیانت کرتا ہے. اسی لیے فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. جب تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ گے تو تمہاری ایمان اور تقوی کی حفاظت ہو جائے. تو آپ پیر تلاش کرنے کے لیے کہاں گئے؟ بغداد شریف، بغداد معلیٰ. تو بغداد معلیٰ آپ تشریف لے گئے شیخ شہاب الدین سہروردی کے یہاں پر. حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور وہاں پر زانوِ ادب طے کرتے ہیں. اللہ اکبر. آپ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی آپ ایک مقام پر تشریف فرما ہے. اتفاق کی بات یہ ہے کہ دسترخوان لگا ہوا ہے. تمام اللہ کے ولی درویش کامل دسترخوان پر بیٹھ گئے ہیں. حضرت بابا فرید الدین بعد میں آئے تو کہا کہ کسی نے کہا کہ فرید جو ہے وہ مرید ہونے کے لیے آئے ہیں اور بغداد شریف تشریف لائے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ فرید کو آنے دیا جائے. حضرت بابا فرید الدین آخر میں رہ گئے. جب دسترخوان پہ سارے لوگ بیٹھ گئے تو آپ آخر میں آئے تو ایک کنیز آئی، اور ایک کنیز اس نے آپ کے ہاتھ دھلائے. تو آپ کو ایک تشتری میں وہ ہاتھ دھلا رہی تھی. وہ اللہ اکبر. حضرت بابا فرید الدین کی عمر 15 سال ہے تو آپ ان کی کنیز کی طرف دیکھ رہے ہیں. اللہ اکبر. کنیز کی پیشانی کی طرف دیکھ رہے ہیں. آپ ہاتھ دھل رہے ہیں. ایک لوٹا ختم ہو گیا، 2 لوٹا ختم ہو گئے، 3 ہو گئے، 4 ہو گئے. کافی دیر تک بابا فرید الدین، آپ کی عمر ابھی 15 سال کی ہے، آپ اس کنیز کی طرف ٹٹکی باندھے ہوئے دیکھے جا رہے ہیں. اب جو دسترخوان پر لوگ بیٹھے تھے وہ چیمی گوئیاں کر رہے ہیں. کیسا شخص آیا ہے جو لڑکی کو دیکھے جا رہا ہے، خوبصورت لڑکی کو دیکھے جا رہا ہے. آخر اسے کیا ہو گیا ہے؟ آخر اسے کیا پریشانی ہے؟ اللہ اکبر. ایک تو پانی فضول خرچ کر رہا ہے، 2-3 چلوں میں پانی ہاتھ دھل لیے جاتے ہیں. آدھے لوٹے میں دھل لیتا، 1 لوٹے میں دھل لیتا، مگر کئی لوٹے پہ لوٹے لڑکائے جا رہے ہیں مگر اس کے ہاتھ نہیں دھل رہے ہیں. اللہ اکبر. ایک تو گناہ یہ کہ یہ لڑکی کو دیکھے جا رہا ہے، اس کنیز کو دیکھے جا رہا ہے، اس کی پیشانی کو دیکھ رہا ہے. اور دوسرا گناہ یہ کہ یہ پانی کو اسراف خرچ کر رہا ہے، فضول خرچی کر رہا ہے، اور فضول خرچی کرنا یہ گناہ ہے. اللہ اکبر. جب لوگوں نے دیکھا آپس میں ٹٹکی باندھے ہوئے ہیں، چیمی گوئیاں کر رہے ہیں، دسترخوان پر بیٹھے ہیں، مگر شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نیچے نگاہیں ڈالے ہوئے، نیچے نگاہیں کیے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ماجرا سب ملاحظہ کر رہے ہیں اور مسکرا رہے ہیں مگر کچھ کہہ نہیں رہے ہیں. اللہ اکبر. اس لیے کہ ولی را ولی شناس، ولی کو ولی پہچانتا ہے. اللہ اکبر. جب ساری مجلس برخاست ہوئی لوگوں نے ایک ایک کر کے پوچھا. جب شیخ شہاب الدین سہروردی نے پوچھا کہ اے فرید یہ کیا ماجرا تھا کہ ایک تو تم ہماری کنیز کو تم گور کے دیکھے جا رہے تھے، اور دوسرا ہمارے نبی نے فرمایا کہ پانی فضول خرچ کرنا، کوئی بھی کام فضول کرنا، فضول خرچی کرنا یہ گناہ ہے. اور اس لیے کہ وہ شیطان فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں تو تم پانی کو فضول خرچ کیوں کر رہے تھے. اللہ اکبر. دونوں باتوں کا آپ جواب دیتے ہیں اور کیا شاندار جواب دیتے ہیں. سبحان اللہ. اے فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے ماننے والوں، صابر پاک کے ماننے والوں، جواب سن کر تمہاری طبیعت مچل جائے گی، تمہاری طبیعت خوش ہو جائے گی.
باغ باغ ہو جائے گی۔ میرے فرید بابا فرید گنج شکر فرماتے ہیں اے شیخ سنیے، آپ کی کنیز کو میں نے دیکھا، جیسے ہی میری نظر اس پر پڑی تو میں نے دیکھا، پھر میں نے لوح محفوظ پر دیکھا، جب میں نے اسے دیکھا تو اس کا نام جہنمیوں کی صف میں لکھا ہوا تھا۔ اللہ اکبر! کس کی صف میں لکھا ہوا تھا؟ جہنمیوں کی صف میں لکھا ہوا تھا۔ وہ کنیز جہنم میں جلتے ہوئے میں نے دیکھا کہ مرنے کے بعد اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، تو میں نے اس کا ٹھکانہ جہنم دیکھ لیا۔ اللہ اکبر! آپ نے فرمایا کہ اے شیخ، یہ مجھے گوارا نہیں ہوا جو آپ کے آستانے پر رہنے والی ہو، آپ کی خدمت کرنے والی وہ کنیز ہو جو آپ کی روزانہ خدمت کر رہی ہو، آپ کی خدمت میں رہنے والی، آپ کی خانقاہ پہ رہنے والا اگر کوئی شخص جہنمی ہو تو یہ آپ کی خانقاہ کے تقدس کے خلاف ہے، اس لیے میں نے یہ گوارا نہیں کیا۔ میں جب تک اسے دیکھ رہا تھا، حالانکہ اسے نہیں بلکہ اس کی تقدیر کو اس پانی سے، اس جہنمی ہونے سے مٹا رہا تھا اور جنتی ہونے کو لکھ رہا تھا۔ سبحان اللہ! یہ تھا بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کی کرامت۔ اللہ اکبر! شیخ فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سے آپ کے پیر و مرشد، آپ سے جن کے مرشد پیر ہونے کے لیے، مرید ہونے کے لیے آئے تھے، تو شیخ شہاب الدین سہروردی نے فرمایا کہ جب آپ ابھی مرید نہیں ہوئے ہو تب آپ کی ولایت کا یہ عالم ہے، اور جب مرید ہو جاؤ گے تب کیا عالم ہوگا۔ اللہ اکبر! آپ نے فرمایا کہ میرا حصہ تمہارے پاس نہیں ہے، لہٰذا پھر کسی دوسرے کے پاس چلے جاؤ۔ اللہ اکبر! یہ ہوتے کرتے یہ کس کے پاس جاتے ہیں؟ حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس جاتے ہیں اور آپ کے مرید بن جاتے ہیں۔ سبحان اللہ! بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ کے مرید بن جاتے ہیں۔ اللہ اکبر! حضرت غری نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ بختیار کاکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کون ہیں؟ یہ وہ ہیں قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ یہ وہ شخصیت ہیں کہ جن سے ملنے کے لیے خواجہ معین الدین چشتی اجمیر سے دلی خود تشریف لے جایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ! پیر مرید بھی ایسا کہ جس پر پیر فخر کرے۔ اللہ اکبر! تو یہ کس کی تربیت تھی؟ یہ ماں کی تربیت تھی کہ بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو یہ مقام ملا۔ تو شیخ شہاب الدین سہروردی نے پوچھا کہ اب تمہاری عمر ابھی کم سنی کی ہے، یہ مقام اور مرتبہ تمہیں کہاں سے ملا؟ اللہ اکبر! تو فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ شیخ یہ مرتبہ اور مقام مجھے اپنی والدہ محترمہ سے ملا۔ سبحان اللہ! کس سے ملا؟ اپنی والدہ سے ملا۔ اللہ اکبر! تو تبھی تو کسی نے کہا ہے اگر کسی کی والدہ اگر نیک ہو، اگر کسی کی والدہ اگر پارسا ہو تو بیٹا فرید الدین ہوتا ہے۔ یہ فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ جب آپ ہندوستان میں تشریف لے کر آئے، منقسم غیر منقسم ہندوستان، پاک پٹم جو ابھی پاکستان میں ہے، پاک پٹم شریف میں تشریف لائے اور آپ کے پاس کچھ نہیں تھا۔ ایک آپ کے پاس جو سامان تھا، ایک درخت کے پاس بیٹھ گئے اور درخت کی شاخ میں اپنا سامان کو ہلگا دیا، وہیں پر لٹکا دیا اور وہیں پر اللہ کی عبادت اور ریاضت کرنے لگے، اللہ کی عبادت اور ریاضت کرنے لگے۔ اللہ اکبر! بیمار آتے تو آپ کے دربار سے شفا پاتے، بیمار پریشان آتے، پریشانی لے کر آتے تو آپ کے دربار سے وہ خوش ہو کر جایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر! یہی بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہیں کہ ان کی کرامتوں کا یہ عالم ہے کہ کرامتیں اگر شمار کی جائیں تو یہ دن گزر جائیں گے، رات گزر جائیں گی، مگر یہ زبان قاصر رہ جائے گی، مگر فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی کرامتوں کا شمار نہیں کیا جا سکتا۔ حضرات محترم، یہ بابا فرید الدین گنج شکر جن کا آج ہم یوم منا رہے ہیں، ان کی والدہ محترمہ بڑی نیک اور پارسا تھیں، اور یہ شیخ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی پیر و مرشد تھے، اور شیخ بختیار کاکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ خواجہ غری نواز کے خواجہ غری نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید اور خلیفہ تھے۔
حضرات محترم وہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری کہ جن کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ آپ کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ آپ ہندوستان کے ولی ہیں، ہندوستان کے راجہ ہیں، وہ خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ تو ولیوں کی محفل میں آج ہم بیٹھے ہیں، تو آج ہم یہ پیغام لے کر جائیں کہ جب ہم یہاں سے اٹھیں تو اس آیت پر عمل کریں، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جائیں۔ آپ کہیں گے کہ ایمان لے آئے، ایمان لانے کے بعد ہم اللہ سے بھی ڈر رہے ہیں، نمازی بھی پڑھ رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، مگر اس کے باوجود بھی ہم سچوں کے ساتھ میں کیوں ہو جائے؟ اس کا کیا مطلب؟ تو آئیے میں آپ کو سمجھاتا چلوں۔ حضرات محترم، ایک اللہ کے درویش کامل ہیں، ان سے جب آپ ایک دریا کے کنارے جاتے ہیں اور دریا کے کنارے پر آپ گئے تو دیکھا کشتی وغیرہ کچھ نہیں ہے، آپ اللہ کا نام لے کر آپ کشتی میں سوار ہو جاتے ہیں، آپ جو ہے وہ دریا میں چلنے لگتے ہیں، کشتی کا نام و نشان نہیں ہے۔ تو جب ایک چرواہا ادھر سے دیکھتا ہے اور دیکھنے کے بعد کہتا ہے کہ ارے شیخ صاحب میں بھی چل رہا ہوں، مجھے بھی اس پار جانا ہے، اللہ اکبر۔ تو وہ کہتے ہیں کہ آ میرے ساتھ میں میرا نام لیتا جا اور میرے ساتھ ساتھ تو چلتا جا، اللہ اکبر۔ تو وہ کہتا ہے، شیطان بیچ میں سے آتا ہے، تو وہ دریا پہ جب چلنے لگتا ہے شخص، تو شیطان بیچ میں سے آتا ہے اور کہتا ہے کہ اے فلاں شخص، یہ جو آگے تیرے یہ شیخ جا رہے ہیں یہ تو اللہ کا نام لے رہے ہیں اور تو ان بندے کا نام لے رہا ہے، تو ان بندے کا نام لے رہا ہے۔ تو وہ کہتا ہے بات تو ٹھیک ہے کیونکہ نام اللہ کا لینا چاہیے۔ تو شیطان کہتا ہے کہ یہ بھی اللہ کے بندے ہیں، تو بھی اللہ کا بندہ ہے، تو پھر اللہ کا نام کیوں نہیں لیتا؟ اللہ اکبر۔ جیسے ہی اس نے اللہ کا نام لیا تو فوراً ڈوبنے لگا۔ تو کام کیا ہونا چاہیے تھا؟ اللہ کا نام تو وہ بھی لے رہے تھے اور یہ بھی لے رہا تھا، مگر یہ کیوں ڈوبنے لگا؟ تو آپ نے مسکرا کر فرمایا، درویش کامل نے مسکرا کر فرمایا کہ اے شخص، یہ معمہ تیرے ابھی سمجھ میں نہیں آئے گا، جو تجھ سے کہہ رہا ہوں بس یہ کہتا چل، یا جنید یا جنید، میرا نام لیتا چل۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آگے آگے چل رہے ہیں، وہ شخص پیچھے پیچھے جا رہا ہے، نہ کوئی کشتی ہے، نہ کوئی بجرا ہے، نہ کوئی اور ساز و سامان ہے، پانی پر چلتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، سبحان اللہ۔ پھر شیطان دوسری مرتبہ آتا ہے اور بہکاتا ہے انسان کو، اے انسان تیری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، جنید بھی اللہ کا بندہ ہے، تو بھی اللہ کا بندہ ہے، تو پھر یا جنید کیوں کہہ رہا ہے؟ یا اللہ کہے، جنید کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، تجھے بھی اللہ نے پیدا کیا ہے۔ پھر وہ شخص کہتا ہے ہاں بات تو تیری ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد یا اللہ کہتا ہے، پھر وہ ڈوبتا ہوا چلا جاتا ہے، اللہ اکبر۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں پھر جب وہ ڈبکی لگتی ہے یہاں تک کہ وہ مرنے کے قریب ہے، تو آپ اس کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور فرماتے ہیں جو تجھ سے کہا ہے وہی تو پڑھتا ہوا چل، ارے یہ ابھی تو اپنی جان بچا لے، پھر اس کے بعد تو مسئلہ پوچھ لینا، اللہ اکبر۔ وہ بندہ یا جنید کرتا ہوا، ہانپتا کانپتا ہوا دریا کے کنارے پر جب آتا ہے اور معمہ پوچھتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ شیخ آپ بھی اللہ کے بندے ہو، میں بھی اللہ کا بندہ ہوں، مگر میں اللہ کا نام لے رہا تھا تو ڈوب رہا تھا، آپ اللہ کا نام لے رہے تھے تو کشتی پر، تو بغیر کشتی کے آپ دریا کو پار کرتے ہوئے جا رہے تھے، مگر میں ڈوب رہا تھا، اس کا معاملہ کیا ہے، اس کا معاملہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ سن، تو ابھی تک جنید کو نہیں پہچان پایا ہے، ابھی تک جنید تک نہیں پہنچا ہے، اللہ تک کیسے پہنچ جائے گا؟ پہلے جنید کو پہچان لے، پھر اللہ تجھے پہچان لے گا۔ تو فرمایا کہ پہلے جنید کو تو پہچان لے، تو یہ اللہ کے ولی ہیں، اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ حضرات گرامی، تو ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یہ نائبین ہوتے ہیں، تمام کائنات میں تمام شہروں میں ان کا ورود ہوتا ہے، تو کوئی غوث اعظم کے نام سے پہچانا گیا، تو کوئی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے نام سے جانا گیا۔ حضرات گرامی،
جب ماؤں کی تربیتیں، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب گھر کا ماحول بہتر ہوتا ہے، جب ماں باپ اس کے صحیح ہوتے ہیں تو بچے خواجہ معین الدین چشتی ہوتے ہیں. جب ماں ام الخیر بی بی فاطمہ ہوتی ہے تو بچہ غری نواز خواجہ معین الدین چشتی ہوتا ہے. جب ماں فاطمہ ہوتی ہے تو بچہ امام علی مقام امام حسین ہوتا ہے. حضرات گرامی، جب ماں بی بی فاطمہ ہوتی ہے، اللہ اکبر، ام الخیر ہوتی ہے تو بچہ بیٹا غوث اعظم عبد القادر ہوتا ہے. حضرات گرامی، غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم کا ایک واقعہ بس بیان کر کے میں آپ سے جدا ہو جاؤں گا، اس کے بعد صلاۃ و سلام ہوگا انشاءاللہ الرحمن. کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تمام ولیوں کے سردار ہیں. کس کے ہیں؟ یہ آج ولیوں کی مجلس ہے، تو لہٰذا ولیوں کی مجلس کو، ان کے واقعات کو بیان کر کے ہم ان کی زندگی کو دیکھ کے اپنی زندگی کو سدھاریں انشاءاللہ. غوث اعظم کون ہیں؟ غوث اعظم تمام ولیوں کے سردار ہیں. غوث اعظم کے بارے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارواح میں فرمایا، عالم ارواح میں، کہ عبد القادر میرا بیٹا ہے. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے فرمایا کہ میرا قدم تمام نبیوں کی گردن پر، اور اے عبد القادر تیرا قدم تمام ولیوں کی گردن پر، تمام ولیوں کی گردن پر. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مقام اور مرتبہ ہے. شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد کے رہنے والے ہیں. آپ کا مزار مقدس بغداد معلیٰ میں ہے. غوث اعظم کے والد محترم حضرت شیخ عبداللہ سومئی، شیخ عبداللہ سومئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے والد کا نام کیا ہے؟ حضرت عبداللہ سومئی موسیٰ جنگی دوست رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شیخ موسیٰ جنگی دوست رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور آپ کے دادا کا نام شیخ عبداللہ سومئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرات گرامی، آپ کے والد محترم ایک مرتبہ کا ذکر ہے، ایک پاک بازی اور پاک نیک نیتی ہمارے نفسوں میں کس طرح ہونا چاہیے، یہ اللہ کے ولی کے واقعے سے آپ سماعت کریں. حضرات محترم، حضرت موسیٰ جنگی دوست رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا لقب ابو صالح ہے. ابو صالح مطلب صالح کے باپ، یعنی شیخ عبد القادر جیلانی کے والد محترم. اور موسیٰ جنگی دوست کیوں کہا جاتا؟ جنگی دوست کہا جاتا آپ کو، ہمیشہ آپ جنگوں میں رہا کرتے تھے، دن میں روزہ رکھتے، رات میں عبادت کیا کرتے، دن میں جہاد کیا کرتے. تو شیخ موسیٰ جنگی دوست ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ آپ کا روزہ تھا، آپ روزے سے تھے، ایک مقام سے آپ گزر رہے تھے، جنگل کے پاس سے آپ گزر رہے تھے، تو آپ نے دیکھا کہ دریا کے کنارے آپ نے سوچا کہ افطار کا وقت ہو گیا ہے، اب کوئی کھانے پینے کا سامان نہیں ہے، لہٰذا دریا کے کنارے جا رہے تھے. تو آپ نے دیکھا کہ دریا کی سے ایک سیب بہتا ہوا آیا، آپ نے اسے اٹھایا اور اٹھانے کے بعد کھا لیا. اللہ اکبر. جب کھا لیتے ہیں، روزہ افطار کر لیتے ہیں اور دریا کا پانی پی لیتے ہیں، پھر اس کے بعد دل میں خیال آتا ہے کہ سیب تو اگرچہ بہتا ہوا آ رہا تھا، مگر اس کا مالک کون تھا؟ اللہ اکبر. اس کا مالک کون تھا؟ بغیر اجازت کے میں نے سیب کو اٹھا لیا، آخر اس کا مالک کون تھا؟ اللہ اکبر. تو بغیر اجازت کے سیب کھا لیا. اب دل میں خیال پیدا ہوا کہیں ایسا نہ ہو کل قیامت کے دن بروز قیامت شیخ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کا دامن پکڑا جائے اور رب سوال کرے، اگرچہ تیرا روزہ تھا مگر سیب تو نے بغیر پرمیشن کے، بغیر اجازت کے تو نے کھا لیا. اللہ اکبر. اس کا حساب کتاب دے. اللہ اکبر. شیخ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست، آج ہم اپنا جائزہ لیں، اپنا خود جائزہ لیں، دیکھیں ہم بغیر اجازت کے لوگوں کا مال کس طرح کھا جاتے ہیں، لوگوں کے مال ہڑپ لیتے ہیں، زمینوں کی زمینیں ہڑپ لیتے ہیں، روپیہ جائیداد ہڑپ لیتے ہیں، محنت مزدوری کسی سے کرائی تو اس کی اجرت نہیں دی. اللہ اکبر. لوگوں کی زمینیں قبضہ کر لیتے ہیں، لوگوں کے مال ہڑپ لیتے ہیں. اور جب کسی دکان پر ہم جاتے ہیں، جب ہم چھوارے بادام کشمش کا جب ہم جو ہے بھاؤ کریں
تو ایک دو منہ میں جو ہے لے لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کی بغیر اجازت کے کھا لیتے ہیں اور ہمیں اس چیز کا خیال بھی نہیں رہتا۔ اللہ اکبر! مگر وہ شیخ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست ہیں، اللہ اکبر! سیب انہوں نے کھا لیا، وہ کسی کا تھا نہیں، کسی سے لیا نہیں تھا، ایک جنگل بیابان تھا، پانی میں بہتا ہوا آ رہا تھا، بس آپ نے اٹھایا اور اسے کھا لیا۔ مگر دل میں خیال پیدا ہوا، جس کے دل میں نور ہوتا ہے، جس کے دل میں نور خدا ہوتا ہے، جس کے دل میں ڈر ہوتا ہے، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، تو وہی اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ یہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم ہیں، جن میں فوراً خیال پیدا ہوتا ہے۔ فوراً سیب کو کھائے کھانے کے بعد خیال ہوا، وہ راستے راستے آپ چلے جاتے ہیں اور دیکھتے کیا ہے کہ ایک سیب کے پیڑ کی شاخ اس سے لگی ہوئی ہے۔ آپ نے سوچا کہ ہو نہ ہو ضرور اسی باغ کا سیب ہے جو ٹوٹ کر دریا میں بہتا ہوا میرے پاس آ گیا اور میں نے اس کو اٹھا کر کھا لیا۔ اللہ اکبر! دریا کو پار کیا، باغ میں گئے، باغ مالک سے ملے اور کہا کہ حضور آپ کے باغ کا ایک سیب میں نے بغیر اجازت کے کھا لیا ہے، تو آپ مجھے معاف کر دیجئے، آپ اس کی کوئی سزا اگر منتخب کرنا چاہیں تو مجھے سزا دے دیجئے۔ اللہ اکبر! کیا وہ مرد قلندر، مرد شہباز، وہ کون اللہ کے درویش کامل تھے جنہوں نے ایک سیب بغیر اجازت کے کھا لیا، تو اس کی تلافی کرنے کے لیے ڈھونڈتے باغ کے مالک کے پاس جاتے ہیں۔ ہے کوئی آج کل ایسا کہ اگر ہم بغیر اجازت کی کوئی چیز کھا لیں تو دل میں خیال آئے نہیں ارے ہوگا کوئی بات نہیں ہے؟ یہ ہوگا ہی انسان کو پیچھے لے جاتا ہے، انسان کو جہنم کے راستے کی طرف لے جاتا ہے۔ اللہ اکبر! جیسے ہی ان شیخ نے پوچھا اور کہا کہ حضور اس کی تلافی کیا ہے، اس کا جرمانہ کیا ہے؟ اللہ اکبر! جب انہوں نے فرمایا، جب بچے کو اس نوجوان کو نیچے سے اوپر دیکھا، اوپر سے نیچے دیکھا اور کہا کہ کیونکہ وہ بھی ایک کوئی عام آدمی نہیں تھے، وہ بھی اللہ کے ولی تھے، ولی لا ولی شناس، اس لیے کہ ولی کو ولی پہچانتا ہے۔ اللہ اکبر! آپ فرماتے ہیں کہ ہاں اس کی سزا ہے، تمہیں اس کی دیکھ بھال کرنی پڑے گی، اس کی آبپاشی کرنا پڑے گی، اس باغ کی سچائی کرنا پڑے گی، گڑائی کرنا پڑے گی، اس باغ کی رکھوالی تمہیں کرنا پڑے گی۔ اللہ اکبر! آپ کو رکھوالی کرتے ہوئے 1 دن ہو گیا، 2 دن ہو گئے، 1 مہینہ ہو گیا، 2 مہینے ہو گئے، پوری 1 سال ہو گئی۔ 1 سال ہونے کے بعد آپ ان کی بارگاہ میں آتے ہیں کہ حضور اب تو میری غلطی جو ہے اب تو میری غلطی کو معاف کر دیجئے، اب تو میری غلطی جو ہے وہ معاف ہو گئی، اب تو مجھے سزا مل گئی۔ تو کہا نہیں ابھی سزا نہیں ملی، لہٰذا اور اس کی خدمت کیجئے۔ اللہ اکبر! وہ باغ کی اور خدمت کرتے ہیں، آپ پاشی کرتے ہیں، تو روایتوں میں آتا ہے کئی سال تک باغ کی خدمت کرتے ہوئے انہیں ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر! اب گھر ان کا کدھر ہے، ماں باپ کدھر ہیں، ان کے بھائی بہن کدھر ہیں، اب کوئی پتہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر! موسیٰ جنگی دوست ہزاروں میل دور پر ان شیخ کی، ان اللہ کے ولی کے باغ کی رکھوالی کر رہے ہیں، ہزاروں میل دور پر اس سزا کو بھگت رہے ہیں جو ایک سیب کھایا تھا آپ نے، اللہ اکبر، جو بغیر اجازت کے۔ اللہ اکبر! جب کئی سال ہو گئے تو وہ شیخ آتے ہیں تو کہا کہ بیٹا پاس میں آ جاؤ، تو کہا جی، تو کہا اب میری غلطی معاف ہو گئی؟ تو کہا نہیں ابھی غلطی معاف نہیں ہوئی۔ اللہ اکبر! ایک سیب کی اتنی بڑی غلطی، اتنی بڑی سزا! اللہ اکبر! تو کہتے ہیں ابھی تمہاری غلطی معاف نہیں ہوئی، لہٰذا تمہیں ابھی ایک کام اور کرنا ہے۔ کہا کیا کام ہے؟ جو کام ہو وہ منظور ہے۔ آپ دل میں خیال کرتے ہیں چلو کوئی بات نہیں ہے، جو یہاں پر جو دنیا میں سزا مل جائے وہ ٹھیک ہے، مگر کل قیامت کے دن اگر سزا ملی تو وہ گوارا نہیں ہے، اس لیے کہ قیامت کی سزا بھاری ہے، دنیا میں ہی جو سزا مل جائے وہ آسان ہے۔ اللہ اکبر! آپ فرماتے ہیں کیا شرط ہے؟ تو شیخ عبداللہ سومئی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے کہ میری ایک بیٹی ہے، میری ایک نوجوان بیٹی ہے جس کے دونوں ہاتھ نہیں ہیں۔ اللہ اکبر! دونوں ہاتھ نہیں ہیں۔ تو پھر فرمایا دونوں ہاتھ نہیں ہیں، دونوں پیر نہیں ہیں، دونوں اس کی آنکھیں نہیں ہیں، اس کے کان بھی نہیں ہیں، نہ وہ سن سکتی ہے، نہ بول سکتی ہے، نہ ہی وہ چل سکتی ہے،
نہ ہی وہ ہاتھوں سے پکڑ سکتی ہے، نہ ہی اس کی زبان ہے، وہ بول بھی نہیں سکتی ہے۔ اللہ اکبر، اتنی ساری خرابیاں ہوں تو کوئی آج کل کا بیٹا، آج کل کا کوئی نوجوان اس لڑکی سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوگا؟ ارے ہوگا کوئی؟ بتاؤ بابا، ہوگا کوئی؟ نہیں ہوگا۔ اگر ناک بھی تھوڑی سی ٹیڑھی ہوتی ہے تو کیا کہہ کر آتے ہو تم؟ ہزاروں کا ناشتہ اور کھانا پینا ٹھوس کر آ گئے بیٹی کے یہاں، اور کیا کہہ کر آتے ہو؟ یہ ناک کی تھوڑی سرجری کروا لینا۔ اب 5 لاکھ روپے امریکہ جائے تو سرجری کرائے، کیا عیب نکال کر آتے ہو؟ ارے اس باپ سے پوچھو جس باپ نے 21 سال تک 20 سال تک بیٹی کو اپنا خون جگر پلایا اور اسے پروان چڑھایا۔ آج ہم تھوڑے سے نقص پر ہم رشتے کو ٹھکرا کے چلے آتے ہیں، رشتوں کو توڑ کے چلے آتے ہیں۔ ذرا پوچھو اس باپ پر کیا بیتتی ہوگی، اس ماں پر کیا بیتتی ہوگی۔ ذرا سی باتوں پر ہم رشتوں کو توڑ دیتے ہیں کہ ہمارے فلاں رشتہ دار کی خاطر تواضع نہیں کی، فلاں ناشتے میں بریانی نہیں رکھی، فلاں ناشتہ ہمارا اچھا نہیں کرایا، ہمیں کھانا اچھا نہیں کھلایا۔ اللہ اکبر، یہ مسلمانوں کے طریقے نہیں ہوئے ہیں۔ ارے مسلمان کون ہوتے ہیں؟ آئیے میں اس واقعے سے بتاتا چلوں کہ مسلمان یہ ہوتے ہیں۔ وہ مسلمان تھے، وہ معزز تھے زمانے میں، مسلمان ہو کر آج ہم خوار ہیں تارک قرآن ہو کر، ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، اولیاء کرام، مذہب اسلام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ قرآن کی تعلیمات کو ہم نے بھلا دیا ہے، قرآن کی رول اور ریگولیشن کو ہم نے فراموش کر دیا ہے۔ حضرات محترم، تو آج ہم رشتے اور ناطے نکالنے جاتے ہیں تو میرے پیارے بھائیوں، کوئی ساری مخلوق اللہ کی بنائی ہوئی ہے۔ پہلے کے زمانے میں یہ ہوتا کہ کسی نے کہہ دیا کہ ہم بات دے آئے اور اپنی زبان ہم نے دے دی تو وہیں رشتہ ہونا ہے، وہیں شادی بیاہ ہونا ہے۔ حضرات گرامی، اب غوث اعظم کے والد کی سنو ذرا غور سے، غوث اعظم کے والد کا نکاح کس عورت سے، کس لڑکی سے ہو رہا ہے جس کے دونوں ہاتھ نہیں، دونوں پیر نہیں، دونوں آنکھیں نہیں، دونوں کان نہیں، جس کی زبان نہیں۔ اتنی ساری اگر کسی میں خرابیاں ہوں تو بتاؤ، بھلا بتاؤ، اگر کوئی تو اسے رشتہ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ وہ سوچے گا کہ یہ مجھے الٹی اس کی خدمت کرنی پڑے گی، میری خدمت نہیں کرے گی بلکہ مجھے اس کی خدمت کرنی پڑے گی۔ اللہ اکبر، مگر حضرت موسیٰ جنگی دوست غوث اعظم بڑے پیر صاحب کے والد، آپ سوچتے ہیں اور اس بارے میں نہیں سوچتے کہ اتنی ساری خرابیاں ہیں تو میں ان سے نکاح کر رہا ہوں اور میرا نکاح ان سے ہونے جا رہا ہے۔ اتنی ساری خرابیاں یہ نہیں سوچ رہے، یہ سوچ رہے تھے کہ یہ دنیا کی سزا کم ہے۔ سبحان اللہ، ایک سیب کی سزا دنیا میں اگر مل جائے تو یہ کم ہے کہ کل اللہ کی بارگاہ میں اگر میرے نبی کی سامنے، اگر میرے نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اگر مجھے رسوا کیا جائے اور یہ کہا جائے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ تمہارے امتی ہیں، دیکھو ان کا یہ عالم ہے کہ سیب بغیر اجازت کے کھا کر آئے ہیں، اللہ اکبر، سیب جو ہے بغیر اجازت کے کھا کر آئے ہیں، تو کل کو بروز قیامت اگر اللہ رب العزت کے سامنے اور تمام امتوں کے سامنے اگر میری وجہ سے، اگر مجھ جیسے بندے کی وجہ سے میرے نبی کو اگر شرم اٹھانی پڑے تو یہ مجھے گوارا نہیں ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، وہ کون امتی تھے جو یہ خیال رکھ رہے ہیں کہ میرے نبی شرمندہ ہوں گے، میرے نبی کی نگاہیں نیچی ہو جائیں گی کہ ایک سیب کی وجہ سے بغیر اجازت کے انہوں نے کھا لیا۔ اللہ اکبر، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمام امتوں کے سامنے مجھے رسوا کیا جائے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں رسوا اور بدنام ہوں، تو اس سے بہتر ہے کہ میں دنیا میں ہی یہ سزا کو میں بھگت لوں۔ اللہ اکبر۔ شیخ عبداللہ سومعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بتاؤ بیٹا کیا ان سے نکاح کرو گے؟ آپ نے فرمایا کہ جی قبول ہے۔ سبحان اللہ، کیا کہا؟ قبول ہے۔ جب ان کا نکاح کیا گیا، نکاح آپ نے پڑھایا اور پڑھانے کے بعد جب آپ حرم سرا میں تشریف لے گئے تو اس کے بعد شب زفاف میں
آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا, آپ نے جو ہے سلام کیا, دستک دی, اور جب آپ نے سلام کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آج کل لوگ کہتے ہیں کہ بیویوں کو سلام نہیں کرنا چاہیے. بھئی بیویوں کو سلام کرو, یہ سنت ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوا کرتے تو اپنے ازواج کو سلام کیا کرتے, اور بیویاں بھی جو ہے اپنے شوہروں کو سلام کریں. اس میں کوئی حرج نہیں, اس لیے کہ یہ سنت ہے. حضور نے فرمایا کہ بخش السلام وحد الدلالہ, سلام کو پھیلاؤ اور گمراہی کو مٹاؤ. اب ضروری نہیں ہے کہ بڑا چھوٹے کو ہی سلام, چھوٹا جو ہے بڑے کو ہی سلام کرے, بڑا بھی کبھی چھوٹے کو سلام کر سکتا ہے. اس میں اجر و ثواب ہے. آپ نے سلام کیا تو فوراً سلام کا جواب آیا وعلیکم السلام. اللہ اکبر. جب آپ نے دیکھا آپ چونک گئے, آپ چونک گئے. چونکنے کے بعد آپ فوراً رومز کمرے سے باہر نکلے. باہر نکلنے کے بعد حضرت عبداللہ سومئی آپ اپنے سسر کے پاس میں آئے اور کہنے لگے کہ اے ابا جان, آپ تو کہہ رہے تھے کہ لڑکی گونگی ہے, وہ بول نہیں سکتی, وہ بہری ہے, سن نہیں سکتی, مگر میں نے سلام کیا تو اس نے اپنے کانوں سے سنا بھی ہے اور سن کر اپنی زبان سے جواب بھی دیا ہے, تو لہٰذا وہ کوئی اور ہے, وہ کوئی اور ہے. تو فرمایا کہ بیٹے کتنے سیدھے ہو, کتنے سیدھے ہو. اللہ اکبر. ایک اللہ کے ولی کی بارگاہ میں دوسرا ولی پیش کر رہا ہے. فرمایا کہ بیٹے کتنے سیدھے ہو. فرمایا کہ میں نے اپنی بیٹی کو گونگا اس لیے کہا, میں نے اپنی بیٹی کو گونگا اس لیے کہا کہ میں نے اپنی بیٹی سے کبھی بھی بری بات سنی نہیں, کبھی بھی خلاف شرع اس نے اپنی زبان سے نکالا نہیں, کسی کو گالی نہیں دی, کسی کو فقری نہیں دی, کسی کو غلط الفاظ نہیں بولے, کسی کو اس نے غلط الفاظ سے یاد نہیں کیا. اس لیے میں نے اسے گونگا کہا. میں نے اپنی بیٹی کو بہرا اس لیے کہا تھا, اس نے گانے نہیں سنے تھے, ترانے نہیں سنے تھے, جب بھی سنے تھے تو نبی کی نعتیں سنی تھی, جب بھی سنی تھی تو ابا جان جب قرآن پڑھا کرتے تھے تو کان لگا کر یہ اس قرآن کی تلاوت سنا کرتی تھی. اللہ اکبر. جب یہ سنتی تھی تو قرآن سنتی تھی, جب یہ بولتی تھی تو قرآن بولتی تھی, جب یہ چلتی تھی. اس لیے میں نے اسے لنگڑا کہا تھا, دونوں پیر سے اپاہج اس لیے کہا تھا. خلاف شرع اس کا قدم ڈگمگایا نہیں تھا, خلاف شرع اس کا قدم گھر سے باہر نہیں نکلا تھا, بازاروں پارکوں میں نہیں گئی تھی, بے پردہ گھوم کے نہیں گئی تھی. اس لیے میں نے اسے پیروں سے لنجا کہا تھا. اللہ اکبر. جب یہ نکلی تھی, جب اس کے پیر چلے تھے تو مصلی کی طرف چلے تھے, جب اس کے پیر چلے تھے اللہ کے ذکر کی طرف چلے تھے, جب اس کے پیر چلے تھے تو ماں باپ کی خدمت کے لیے چلے تھے. تو میں نے اسی لیے اس کو لنجا کہا تھا, اس کو میں نے لنگڑا کہا تھا. اللہ اکبر. ہاتھوں سے میں نے اس کو اسی لیے معذور کہا تھا, لنجا اس لیے کہا تھا کہ قرآن کے علاوہ اس نے کسی کو نہیں چھوا تھا. اپنے بابا جان کی خدمت ان ہاتھوں سے کی, اس لیے اس نے اپنے ہاتھ سے غیر محرم کو ہاتھ نہیں لگایا تھا, غیر محرم کو ٹچ نہیں کیا تھا, اس نے اپنے ہاتھ سے کسی غیر محرم کو چھوا نہیں تھا. اس لیے میں نے اسے ہاتھوں سے لنجا کہا. اللہ اکبر. آنکھوں سے میں نے اندھا اس لیے کہا, آج تک اس نے شریعت کے خلاف دیکھا نہیں, اس نے ڈرامے دیکھے نہیں, اس نے سیریل دیکھے نہیں, اس نے فلمیں دیکھی نہیں, اس نے واقعات کو دیکھا نہیں تھا, اس نے غیر محرم کی طرف اپنی نگاہیں اٹھا کر نہیں دیکھی اور سورہ نور کی ان آیتوں پر عمل کیا تھا. کیا اے مومنو, تم اپنی نگاہوں کو جھکا لو. اللہ اکبر. تم پردہ کرو. اللہ اکبر. تو اس آیتوں پر اس نے عمل کیا تھا, اپنی نگاہوں کا تقدس اس نے سلامت رکھا تھا. اس لیے میں نے اسے آنکھوں سے اندھا کہا. اللہ اکبر. تو جب ماں میں اتنی خاصیتیں ہوں, سبحان اللہ, ماں میں اتنی خاصیتیں ہوں اور بیٹا ماں میں اتنی خاصیتیں ہوں اور باپ ایک سیب کی اتنی بڑی سزا پانے والا ہو, تو جب بیٹا پیدا اسے ہوتا ہے اسی کو عبد القادر کہا جاتا ہے, اسی کو غوث اعظم کہتے ہیں, اسی کو غوث اعظم بڑے پیر صاحب کے نام سے جانتے ہیں. ایسے ہی کوئی اللہ کا ولی نہیں بن جاتا, ایسے کوئی اللہ کا درویش کامل نہیں بن جاتا. بڑے مجاہدے ریاضتیں کرنا پڑتے ہیں. غوث اعظم فرماتے ہیں 27 سال تک میں نے کچھ نہیں کھایا. کیا فرماتے ہیں؟ یہ کوئی لفاظی والی بات نہیں ہے
کتابوں میں لکھا ہے، فرمایا غوث اعظم نے 27 سال تک کچھ نہیں کھایا. فرماتے کہ میں نے عبادت و جہاد میں، عبادت و ریاضت میں زندگی گزاری. اور فرماتے شیطان میرے پاس آتا جاتا تھا اور کہتا ہے عبد القادر سب پر میرا وار چل گیا مگر تجھ پر نہیں چل سکا. سب پر وار چل گیا، تجھ پر نہیں چل سکا. آتا ہے شیطان اور کہتا ہے، ایک مرتبہ غوث اعظم بیٹھے ہوئے تھے، انہی کے بیٹے ہیں غوث اعظم. فرمایا ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے، کہا عبد القادر بہت نماز پڑھ لی تو نے، اب تجھ پر معاف ہو گئی، اب مت پڑھ. کیا فرمایا؟ اب تو نماز مت پڑھ، معاف ہو گئی تجھ پر. تو آپ نے فرمایا کہ نماز میرے نانا جان پر معاف نہیں ہوئی، انبیاء پر معاف نہیں ہوئی، تو میں کون ہوتا ہوں کہ مجھ پر نماز معاف ہو جائے. تو فرمایا کہ آپ نے لا حول پڑھا اور جتنا بھی جو دھواں تھا، جتنا بھی وہ نور کی شکل تھی، وہ سب دھواں بن گیا. اور فرمایا کہ